آپ کی خدمت میں پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی وقار احمد نیاز صاحب، جو کہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے، اور اس کے ساتھ رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر، رحمان میڈیکل سینٹر اور رحمان ڈائگنوسٹکس ریسرچ سینٹر۔ تو ناظرین، یہ ایک عرصہ دراز سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور اس ادارے کے اندر یہ جو ایک مطلب جتنا کام یہ کرتے ہیں یہ خود ہی اس کو رن کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے کل 8 شہروں کے اندر اب تک ان کا وزٹ ہے، اور اپنے اس وزٹ کے دوران یہ وہاں پر ڈائلسس کی جو ہے گردے کے جو مریض ہیں ان کے حوالے سے ان کا سارا یہ ایک سسٹم ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ان کا یہ بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی ہارورڈ یونیورسٹی USA اس کو ان کی جو ایک بہت بڑی کوئی ریسرچ ہے، یہ ان کو اپنی وہ ریسرچ ان کو دے کر آئے ہیں، ڈائلسس جو ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے اگلے سوالات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ رحمان فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کو بنانے کا آپ کو خیال کب پیدا ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک یہاں خدمات جو انجام دے رہے ہیں وہ کن کن شہروں میں آپ کی خدمات چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد 2003 کے اندر اللہ نے موقع دیا رکھنے کی، اور ہیلتھ کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ یہ ضرورت بھی تھی، اور ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، خاص طور پہ گردوں کا، یہ مشکل بھی ہے، مہنگا بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے۔ تو اس میں ہمارے اپنے عزیزوں کی ڈیتھ ہوئی بچے کی، جب یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے، اور میں تب ایک اور فیلڈ میں تھا، ایڈکشن کے شعبے میں علاج کر رہا تھا لوگوں کا، ہاسپٹل بنائے ہوئے تھے نشے کا، جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے پہلا پاکستان کا ہاسپٹل بنانے کا اللہ نے موقع دیا تھا لاہور میں، ماڈل ٹاؤن میں، 18 انچ ماڈل ٹاؤن میں۔ تبھی مجھے جب یہ بچے کی ڈیتھ ہوئی اور مجھے پتہ چلا، عزیزوں نے بتایا، اس ٹائم وہ صحیح بتا بھی نہیں پا رہے تھے کہ بھی ایسے، وہ یہ بتاتے تھے بلڈ لگ رہا ہے جی، اس کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی گردہ، خیر جب پتہ چلا ٹرانسپلانٹ ہوا، اور ٹرانسپلانٹ بھی بچ نہیں سکا بچہ، 12 سال کی عمر میں خیر بیچارے کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ ایک بڑا آسانیہ تھا ہمارے گھر میں، اپنی فیملی میں، عزیزوں میں۔ تو تب میں جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھی، میں نے کہا اس کا کوئی علاج تو ہوگا، انہوں نے کہا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا گردوں کا، ڈائلسس کا۔ تو تب بہرحال میں نے ضرور سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی تو اس کا علاج ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرض بعد میں بھیجتے ہیں، 70 علاج اللہ تعالیٰ پہلے بھیجتے ہیں اس مرض سے، وہ شوگر ہو، وہ بلڈ پریشر ہو، وہ گردوں کا مسئلہ ہو، وہ کینسر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ہارٹ کا مسئلہ ہو، 70 علاج موجود ہیں دنیا میں۔ تو بہرحال ہم نے اس پہ پھر کام کیا، محنت کی، تو اللہ کا شکر کہ ایسا فارمولہ مل گیا محنت سے کہ جس سے ہم ڈائلسس کو ڈیلے کر لیتے ہیں۔ ڈائلسس پہ جانا ہے پیشنٹ نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں جانا، لیکن ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ تو یہ بہت بڑی ٹائم ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، اگر آپ اس کے 2 سال نکلوا دیں، 5 سال نکلوا دیں، 10 سال نکلوا دیں۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈائلسس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ واٹ ڈو یو مین اباؤٹ دا ڈیلے؟ کیونکہ ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلسس جو ہیں یہ 2 سال تک چلتے رہتے ہیں، یا پھر اس کے بعد آپ 5 یا 6 یا 8 ڈائلسس کے بعد 2 سال کے لیے پیشنٹ کو اپنی میڈیسن پر لے آتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو ڈائلسس ڈیلے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی بندہ ڈائلسس میں گیا نہیں ہے، اس نے جانا ہے اس دلدل میں۔ پتہ ہے، ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی بازو پہ فیچولا بنوا لیں، کریٹن 6 پہ چلا گیا ہے، 8 پہ چلا گیا ہے، ڈائلسس ہونا ہی ہونا ہے، ہم بھی کرواتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن میں دیکھ لیتا ہوں کہ نہیں یار، ابھی مریض کی ضرورت نہیں ہے ڈائلسس کرنے کی، تو ہم وہاں پہ روک لیتے ہیں ڈائلسس کو، تو وہ اس کے اندر ڈائلسس کو ڈیلے کر لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے، اس کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے جو سیل بچے ہوتے ہیں انہوں نے ڈائلسس پہ ڈیمیج ہونا ہوتا ہے، ڈائلسس پہ جانا ہوتا ہے، تو ہم وہ ایسا غذائی چارٹ بنایا ہے کہ ہم وہ پروٹین والی خوراکیں نہیں دیتے کہ جس سے ڈائلسس کی طرف جانا پڑے جلدی۔ اچھا، اس میں آپ کو میڈیسن کا استعمال بھی کرواتے ہیں؟ جی، اپنا ہربل فارمولہ ہے، یہی جو فارمولہ ہے جو میں دینے لگا ہوں دنیا کو، اور دے آیا ہوں، بلکہ امریکہ کو، ہارورڈ یونیورسٹی کو میں 50 بندوں کا ڈیٹا انہوں نے مانگا تھا، وہ 50 بندوں کا ڈیٹا میں دے کر آیا ہوں وہاں پہ۔ اچھا، ایک پیشنٹ نیئرسٹ ڈائلسس ہے، اس کی آپ کے پاس لائف کتنی آگے اور ڈائلسس کی ہو جاتی ہے کہ وہ بچا رہتا ہے 2 سال، 3 سال، 4 سال؟ دیکھیں جی، پاکستان کی بات اگر کریں تو یہاں پہ میں نے دیکھیں 5 سے 10 سال تک لوگ نکال رہے ہیں، یعنی کہ پیشنٹ کو اگر ٹائم مل رہا ہے اور ڈائلسس اچھا ہو رہا ہے تو 10 سال تک پیشنٹ کور ہو سکتا ہے، ڈائلسس اتنا ٹائم نکل رہا ہے۔ لیکن میرا UK میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے UK کے اندر کہ وہاں پہ 25 سال سے بھی لوگ ڈائلسس کروا رہے ہیں، 30 سال سے کروا رہے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، نارمل لائف میں ہیں۔ تو وہاں پہ مسئلے ان کو نہیں آ رہے کہ موسم اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، خوراکیں اچھی ہیں، مشینیں اچھی ہیں، ڈیلائزر اچھے ہیں، تو یہاں پاکستان کے اندر وہ فرق تو ہے ان چیزوں کا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ
ابھی تک پاکستان کے تقریباً 8 سے زائد شہروں کے اندر اپنی برانچز کھول چکے ہیں جہاں پر ڈائلسس ہوتے ہیں، اور آپ ابھی تک ان 8 شہروں میں ڈیلی ایک شہر کے اندر کتنے ڈائلسس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیشنٹس کی تعداد کیا بڑھتی جا رہی ہے یا اس سے کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ دیکھیے تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی نہیں، آئے دن ہمارے جو یہ مسئلہ ہے گردوں کا یہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو ابھی تک ہم ڈائلسس کر رہے ہیں 8 شہروں میں الحمدللہ کچھ 100 خاندان ہیں جو روزانہ ہمارے سے وابستہ ہیں، 125 خاندان، 125 لوگ ہیں جن کا ہم ڈائلسس ڈیلی کرتے ہیں پورے پاکستان میں، وہ لاہور سے لے کے کراچی تک، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اپنا حصہ اپنے معاشرے میں ڈال رہے ہیں، اور ہے بڑا مشکل کام یہ ڈائلسس سینٹر بنانا، فری چلانا۔ یہاں پہ میں ضرور ذکر کروں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس میں طارق مغل صاحب ہیں مغل آئی ہاسپٹل والے، وہ ہمارے ڈونر بھی ہیں، وہ خود بھی اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، وہ ہمیں بھی وہ 700 کٹیں دیتے ہیں ہر ماہ۔ اس طرح سکہ صاحب ہیں، شاہر رضا سکہ صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ہیپی لے کے آنر ہیں، وہ بھی ہمیں کوئی 1500 کٹیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سلیم بڑیال صاحب ہیں سیالکوٹ کے، وہ ہمیں 350 کٹیں دیتے ہیں۔ اسی طرح اور جو لوگ ہیں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، اسماعیل ایڈ والے ہیں UK سے، وہ بھی سرائے پل کے پورا سینٹر بھی وہ چلا رہے ہیں سرائے عالمگیر کا، تو وہ ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو جو وہاں کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر گردوں کے جو پیشنٹس ہیں، آپ نے دنیا کے بڑے ممالک پھرے ہیں، UK بھی گئے ہیں، ابھی ریسنٹلی آپ آئے ہیں امریکہ سے واپس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گردوں کے پیشنٹ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ آئی تھنک ایشیا جیسے پاک و ہند بھی آ جاتا ہے، کیا یورپ میں، امریکہ میں، لنڈن میں تعداد زیادہ ہے یا یہاں پر جو ہے وہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ گردے کے پیشنٹ لوگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم بات کریں، دیکھیں پہلی بات تو تعداد جو ہے ہر ملک میں ہی ہیں، پیشنٹ جو ہیں ڈائلسس کی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے ابھی کہ پاکستان میں 90% لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ ہمارے عیدی صاحب ہو جائیں، ہمارے مہدی حسن ہو جائیں، ہمارے نصرت فتح علی خان ہو جائیں، ببو برار، رنگیلا، مستانہ، بڑے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور یہ ہم اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ تو میں ہمیشہ میرا اس پروگرام کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک ٹیسٹ ہے گردوں کا RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، وہ مجھے بھی کروانا ہے کم از کم سال میں ایک دفعہ، اور ہمیں سب کو کروانا ہے جو بھی ناظرین میری بات سن رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ہمیں بر وقت پتہ چل سکے ہماری کیا کنڈیشن ہے، گردے کتنا کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم اگر کوئی جو سمٹم آتے ہیں، بڑے عجیب سے سمٹم آتے ہیں، تو وہ علامتیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ علامتیں کون سی ہیں گردے خراب ہونے کی، اور ہم اس وقت غلط خوراکیں لے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کہ کمزوری ہو رہی ہے، گردے کام نہیں کر رہے تو بندہ کمزور ہو رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، ہم بلکہ اور سمجھ رہے کمزوری کی وجہ سے پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، دیسی گھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ زہر ہوتا ہے اس وقت۔ تو بہرحال ہمیں یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ہماری کیا کنڈیشن ہے۔ یہ ٹیسٹ ہمیں سب کو کروانا ہے۔ بہرحال رحمان فاؤنڈیشن ایک خدمت کا ادارہ ہے، خدمت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی واپسی کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری واپسی اچھی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی جذبے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ریسنٹلی دنیا کے ویسے بہت سے ملکوں میں پھرتے ہیں، لیکن آپ امریکہ جیسا ایک بہت بڑا دنیا کا ملک ہے، وہاں سے آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو اپنی جو نئی ریسرچ دے کر آئے ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ ریسرچ ان لوگوں نے کیسے ایکسیپٹ کر لی، اس کے لیے آپ نے وہاں پر ان کو کوئی اسپیشل ان کو بتایا، اس کی کوئی رپورٹ بنا کر دی جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے مزید آگے دوردست فائدے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں 4-5 سال لگے اس کام کو، جب سے شروع کیا ہوتے کرونا آ گیا بیچ میں، تو یہ 2017 کے اینڈ کا معاملہ چل رہا ہے۔ ان کے ساتھ معاملات ای میل کے ذریعے میڈیسن کی رپورٹس مانگ رہے ہیں، یہ نہیں فلاں ادارے کی رپورٹ بھیجی ہمیں، جیسے انہوں نے کہا ہم نے ماشاءاللہ 50 لوگوں کا جو ان کو ڈیٹا چاہیے تھا ہم نے دیا ہے کہ 2003 سے لے کے ابھی تک یہ پیشنٹ ڈائلسس پہ نہیں گئے، 2018 کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ کا شکر ابھی تک وہ نہیں گئے، 2023 آ گیا، یہ پروگرام چل رہا ہے، تو 20 سال ہو چلے ہیں، کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں امریکہ، ہارورڈ یونیورسٹی والے 50 بندوں کو اپنے پاس رکھیں گے 6 ہفتوں کے لیے، وہاں پہ وہ ریسرچ کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، پاکستانی لوگ ہیں نا غلط بیانی زیادہ کر جاتے ہیں، اور ہے بھی ایسے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں پہ ریسرچ ہوگی، چیک ہو گئے، ان کے نیفرون چیک ہوں گے، گردوں کے جو سیلز ہوتے ہیں، RFT ٹیسٹ ہوں گے، باقی اور کئی ٹیسٹ ہوں گے، ان کی CT اسکین ہوگی، بایوپسی ہوگی کہ آیا کہاں یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ جناب بندہ ڈائلسس کی طرف نہیں جا رہا۔ تو وہ میں نے وہ چیزیں بھی بتا دی ان کو کہ یہ غذائی چارٹ ہے جو میں نے دیا ہے امریکہ کو، یہی غذائی چارٹ ہے جو میں دے کر آیا ہوں۔
یہ 18-20 چیزیں ہم کہتے ہیں نہ کھائی جائیں. یہ ایسڈ ہے, یہ ہمارا ایسڈ ہے جو ہم کھا رہے ہیں, تو یہ ایسڈ بند کرا دیا. یہ الکلائن ہے, اس میں آملے کا مربع آ گیا, اجوائن آ گئی, کلونجی آ گئی, سرکہ آ گیا, بے شمار چیزیں جس میں الکلائن ہے. ہم ایسڈ تو کھا رہے ہیں سارا. اچھا یہ انگلش میں بن کے پورا ایک ریسرچ بن کے دی ہے ان کو, انہوں نے اس کو اوکے کیا ہے کہ ویل ڈن. ابھی وہ پیشنٹ جائیں گے وہاں رکھیں گے, پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات سچی ثابت ہوگی, اور انشاءاللہ ہوگی, میں جینوئن لوگوں کو بھجوا رہا ہوں, نام ڈالے میں نے, وہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو آپ کا کیا کام ہے پاکستان میں رہنے کا, یہ فارمولہ ہمیں دے دیں, اور پاکستان کا قرضہ جو ہے نا وہ ہم دے دیتے ہیں, پاکستان کا قرضہ اتار دیتے ہیں. اور ایک نہیں 100 سینٹر بنا لیں آپ, جو میری خواہش ہے کہ 100 سینٹر بنانے ہیں پورے پاکستان میں, فری بنانے, اس کا اگلے 20 سال کا خرچہ بھی ہم دے دیتے ہیں. تو یہ ناظرین بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا نام بنے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں. میرا نام بھی ہوگا انشاءاللہ, میرا بھی, ادارے کا بھی, اور پاکستان کا نام ہوگا کہ ہربل ایک ڈاکٹر ہو گیا, ہربلسٹ نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے اور دنیا کو نئی ریسرچ دینے جا رہا ہے یہ. اور انشاءاللہ بس آپ دعا کریں پاکستان کے لیے یہ اچھا نیک شگون ثابت ہو اور یہ فائدہ ہو, پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پر یہ ایک فارمولہ ہے, 10 جڑی بوٹیاں ہیں, میں نے اس کے ساتھ ساتھ وہ 10 جڑی بوٹیاں بھی بتا دی ہیں کہ یہ نشادر اس میں ہے, یہ میٹھا سوڈا ہے, یہ ٹھیکری ہے, یہ فلاں چیزیں جو ہربل کی چیزیں ہیں. فارمولہ نہیں بتایا کہ کس میں کیا چیزیں ڈالنی ہیں, وہ انشاءاللہ بتائیں گے ان کو, ہمیں ریئلٹی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وہ ٹور ہے یا ان کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے, بشرطے کہ اگر وہ آپ کے جو پیشنٹس جائیں گے 50 پیشنٹس, اس میں آپ کو اگر کامیابی حاصل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو یہ پیشنٹس ہیں ان کی تعداد آپ دیکھیں ہاسپٹلس بھرتے چلے جا رہے ہیں, اس کی مین ریزن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جنک فوڈ وغیرہ یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ, اور جیسے کہ آئل ہے, ہمارے یہاں آئل دیا جا رہا ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے پاؤڈر والا, یعنی پاکستان کے اندر تقریباً لاتعداد چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ 75-80% جو غذائیں ہیں وہ ملاوٹ والی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کیا پاکستان کے اندر رہنے والے ان تمام شہریوں کے گردوں کی تباہی کا باعث نہیں بن رہی؟ بالکل بن رہی ہیں. ایک وجہ ہے یہ جو آپ نے بتائی ہے, 10 وجہ ہیں گردے خراب ہونے کی, اور 10 ہی علامات ہیں. جی میں وہی بتانا چاہوں گا, اگر ہم بات کریں کہ گردے خراب کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور علامات کیا ہیں, 10 وجہ ہیں گردے خراب ہونے کی. سب سے بڑی وجہ شوگر کا ہائی رہنا, دوسری وجہ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا, تیسری وجہ یورین کے اندر پروٹین کا آنا. یہ ہم چیک نہیں کرتے اپنے, اکثر یورین ہم چیک نہیں کراتے کہ یورین میں کتنی جھاگ آ رہی ہے. یہ آنی چاہیے 150 تک, میرے بھی آتی ہے 150 سے نیچے, ہم سب کی آتی ہے. اور اگر یہ 150 کی وجہ 1500 آ رہی ہے, 2000 آ رہی ہے, 3000 آ رہی ہے, ہمیں چیک نہیں کراتے. پر تیسری وجہ یورین میں پروٹین. یورین کے ٹیسٹ کا بھی لوگوں کو بتا دینا کہ یورین کا وہ ٹیسٹ ہے جس میں 150 آپ کی وہ آتی ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیں پروٹین آتی ہے, البیومن آتی ہے. اچھا ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ یورین میں کتنی البیومن خارج ہو رہی ہے, ہم چیک ہی نہیں کراتے. تیسری وجہ ہے گردے خراب ہونے کی. چوتھی وجہ پانی کا کم استعمال کرنا, جو آپ ابھی بات, گندا پانی, پھر اس کے علاوہ ہمارا صاف پانی استعمال نہ کرنا, چوتھا یہ مسئلہ ہے. پانچواں ہمارا سٹونز بنتے ہیں بار بار, یہ گردوں میں سٹونز بنتے ہیں, مختلف قسم کے سٹون بنتے ہیں. ناظرین شاید آپ حیران ہو جائیں, یہ سٹونز پڑے ہوئے ہیں, یہ گردوں سے نکلے ہیں سٹونز. اب یہ کس لیول کے سٹون ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سٹون ہیں گردوں سے نکلے ہیں, اور یہ مثانے سے نکلے ہیں. کوئی کس طرح کا سٹون ہے, کوئی کس طرح کا سٹون ہے. یہ دیکھیں کتنے تکلیف والا سٹون ہے. یہ عورت کے مثانے سے نکلا ہے, یہ آپریٹ کیے گئے ہیں, یہ آپریٹ کر کے نکالے گئے ہیں. کچھ سٹون 6 طرح کے پیدا ہوتے ہیں, 4 نکل آتے ہیں, 2 نہیں نکلتے, وہ ان کو نکالنا ہی پڑتا ہے. اب یہ سٹون کس طرح کے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں جس نے نکالے ہیں سرجن نے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں نے زندگی میں اس طرح کے سٹون نہیں دیکھے, یہ جادو کے سٹون ہیں. پر یہ ٹاپک اور طرف نہ نکل جائے, تو ایسے سٹون بنتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے گردے خراب ہونے کی, بار بار سٹون کا بننا. تو ابھی ہم 5ویں 6ٹھی وجہ ہمارے کشتہ جات ہیں, طاقت کی میڈیسن ہے, غلط قسم کی میڈیسن ہے جو گردوں کو افیکٹ کرتی ہیں. پھر ہمارا سیلف میڈیکیشن ہے, پین کلر ہیں, ہمارے ہیوی قسم کی اینٹی بائیوٹک ہیں, بے شمار وجوہات ہیں. ناظرین 7-8 وجوہات بتا دی ہیں. 8ویں وجہ جو ہے وہ ہمارے جو فصلوں میں بہت زیادہ یوریا ڈل رہا ہے, اور وہ ہماری فصل کی پیداوار تو بڑھ رہی گندم کی, وہ یوریا جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی ادارے کا, وہ ہمارا نقصان کر رہا ہے. یوریا, ہم سب کے بلڈ کے اندر یوریا موجود ہے. اب یہ یوریا زیادہ جا رہا ہے ہمارے اندر,
اور وہی یوریا ہمارا نقصان کر رہا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی ایک وجہ بن رہی ہے, لیکن کچھ نہیں کر سکتے, گندم تو کھانی ہے. تو بہرحال ایک یہ بھی وجہ ہے. پھر ہمارا ایک وجہ ہے کہ ہم کھاتے بہت ہیں ماشاءاللہ, کھابیں کھاتے ہیں, سردیاں آ جائیں تو ہم پراٹھا, دیسی گھی, ڈرائی فوڈ, مچھلی, ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, کھاتے ہیں, برن نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ورزش نہیں کرتے. بہت بڑی وجہ بن رہی ہے ورزش نہ کرنا, برن نہ کرنا, پسینہ نہ لانا. اور ایک آخری وجہ جو ہے, اور بھی وجوہات ہیں, جو بڑی وجہ میں نے سمجھا ابھی تک کہ ہم اپنے گردوں کے ٹیسٹ نہیں کراتے. RFT ٹیسٹ ہے, 1000 روپے کا ٹیسٹ ہے. ناظرین, جہاں پہ رحمان فاؤنڈیشن فری ڈائلسس کر رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے, لوگوں کے تعاون سے, ہم نے یہ ٹیسٹ بھی فری کر دیا ہے. RFT ٹیسٹ, کوئی آگے یہ کہہ دے کہ جی میں نے پروگرام دیکھا ہے کسی بھی چینل پہ تو ہم نے ٹیسٹ کرانا ہے جی اپنا گردوں کا, تو ٹیسٹ فری کر دیا ہم نے. RFT ٹیسٹ ہے, یہ آپ کو بھی دعوت ہے سر, آپ کی ٹیم کو بھی دعوت ہے. جہاں جہاں پروگرام دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, کوئی کراچی میں آ کے کہہ دے جناب ہم نے آپ کا, جناب کو اسلام آباد آ کے کہہ دے, کوئی لاہور آ کے کہہ دے, کوئی فیصل آباد میں بھی شروع کر دیا ہے مبارک, جو اسی طرح اور باقی جو شہروں میں بھی ہم نے جو 1-2 رہ گئے ہیں وہاں پہ بھی شروع کرنے لگے ہیں, تاکہ لوگوں کے ٹیسٹ فری ہوں, لوگوں کو پتہ چلتا رہے بر وقت کہ ان کس کنڈیشن میں ہیں. اچھا, آخری بات جو میں بڑی اہم بتانا چاہوں گا وہ ہے علامات. یہ تو وجوہات ہوگی, جب گردے کسی کے ختم ہوتے ہیں نا تو علامات بڑی عجیب سی ہیں. تو علامتوں میں نظر نہیں آتے گردے. تو علامتیں کیا ہوتی ہیں جب گردے کسی کے ختم ہوتے ہیں؟ دل خراب ہونا, اس کا دل خراب. گردوں میں درد کبھی نہیں کسی کو ہوئی. جب کسی کے گردے ختم ہوتے ہیں ناظرین, کبھی کسی مریض کو گردے میں درد نہیں ہوئی. ماں سوائے جن کے سٹون ہوتے ہیں ان کو بر وقت پتہ چل جاتا ہے, ان کا سٹون کا علاج ہو جاتا ہے یا آپریٹ ہو جاتا ہے یا نکالے جاتے ہیں تو وہ درد ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. وہ دل خراب ہوتا ہے, وہ متلی ہوتی ہے, وہ الٹی آتی ہے, اور کمزوری ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, رات کو 2-2 3-3 تکیے رکھنے پڑتے ہیں سر کے نیچے. عجیب سی علامتیں ہیں. کہیں پہ سانس پھول رہا ہوتا ہے, ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دمہ ہو گیا ہے, ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یار متلی ہو رہی ہے, دل کوئی غلط چیز کھائی گئی, کوئی پالک کھا لی, کوئی ساگ کھا لیا, کوئی اور چیز کھا لی, کوئی ہیوی کھا لی. ہم پھکیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہم غلط معالجوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم خود ہی غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. ہم TB کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ہم ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. اور جب نقصان ہو جاتا ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار اس کے گردے تے ٹیسٹ کراؤ ذرا, اس کا یوریا کریٹن چیک کرو. RFT ٹیسٹ ہوتا ہے جو مین ٹیسٹ ہے گردوں کا, RFT رینل فنکشن ٹیسٹ. جب وہ ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے جی آپ کا یوریا تو 200 پہ پہنچا ہوا ہے, کریٹینن 10 پہ پہنچا ہوا ہے, 12 پہ پہنچا ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے جی؟ اب کچھ نہیں کرنا جی, اب آپ کے گردے واش ہوں گے. اتنا غلط لفظ ہے یہ بندے کو ویسے ہی پریشان کر دیتا ہے. اب آپ کے جی ڈیلسز ہوں گے. ہم اکثر میں لوگوں سے, میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں بری حالتوں میں, نہیں لیتا کیس وہاں پہ, میں اپنا نام کیوں خراب کروں گا وہاں غلط کیس لے کے. میں کہتا ہوں جاؤ پہلے تم بلڈ صاف کرواؤ. بیسیکلی بلڈ صاف ہوتا ہے, بلڈ صاف کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں ڈیلسز ہو رہا ہے. تو ہم کیوں اس کو ہم غلط لفظ کیوں بولیں بیچارے کا؟ وہ آدھا تو لگا جاتا بیچارہ, اس کے گھر والے بھی لگے جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا جی, اس کے گردے واش ہوں گے جی. اچھا, کوئی ایسا نہیں ہوتا گردے واش اس طرح نہیں ہوتے کہ گردے نکالے جائیں جسم سے, اچھی طرح ان کو نکالا چیرا لگا کے دونوں طرف سے, اور پھر سرف سے اچھی طرح دھویا جائے اور پھر ڈالا جائے جسم کے اندر. ایسا نہیں ہوتا. وہ گردے واش بلڈ صاف ہی ہوتا ہے. تو ہم یہی کہیں بلڈ صاف ہوتا ہے, کروائیں گے جی آپ کے بلڈ صاف, 2-3 کرائیں گے, ہم روک لیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم 4 ڈیلسز کروا کے روک لیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ہزاروں پیشنٹ ہیں جو ابھی تک ڈیلسز جن کے رک گئے ہیں. میں لیکن امریکہ نے اس بات کو نہیں مانا. وہ کہتے ہیں یہ بات آپ کریں ہی نہ, یہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا, آپ کیوں اپنی لے رہے ہیں اپنی اتنا رسک. تو آپ صرف ڈیلے والی بات کریں. انہوں نے میری فائل جو مانی ہے صرف ڈیلے والی, کہ آپ ڈیلے کی بات کریں. اگر آپ ڈیلے کر کے دکھا دیا آپ نے دنیا کو, ہماری ہارورڈ یونیورسٹی کو, اور جو ہم جا کے ریسرچ کریں گے اس کے اوپر, اگر یہ ثابت ہو گیا, یہ فارمولا پوری دنیا میں ہم لانچ کریں گے, ریئلٹی آپ کو دیں گے. لیکن دنیا کے امیر ترین شخص آپ ہی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اگر یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ نے ڈیلسز کو ڈیلے کر دیا ہے, کوئی ابھی تک میڈیسن آئی کوئی نہیں دنیا میں, کوئی فارمولا ہی نہیں ہے, کوئی دنیا میں میڈیسن ایسی ہے ہی نہیں جو ڈیلسز کو ڈیلے کر سکے. تو ہمارے پاس چیز ہے, فارمولا ہے. تو آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں آپ ان کو میڈیسن اپنے پاس سے ہی دیتے ہیں, ہربل میڈیسن سے سارا؟ الحمدللہ جی اپنے پاس سے دیتے ہیں. بڑی اچھی گڈ نیوز ہے سب پاکستانیوں کے لیے, میرے لیے اور ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے, کہ یہ میڈیسن رجسٹرڈ ہو گئی ہے ڈریپ کے ذریعے, ڈریپ میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اب یہ میڈیسن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میڈیکل اسٹوروں پہ ملے. میں اس کو ابھی جا رہا ہوں اگلے ماہ ساؤتھ افریقہ,
میں وہاں پہ بھی یہ لانچ کرنے لگا روانڈا میں, وہاں پہ انویسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اور ملکوں میں یو کے اندر بھی کریں گے انشاءاللہ, ہمارے دوست ہیں. تو یہ میڈیسن کو پوری دنیا میں چاہتا ہوں کروں لانچ. دبئی میں امریکہ والا معاملہ ہو اور اپنی جگہ پہ, تب تک ہم خود کرنے لگیں اس کو. اور یہ کوئی بھی لینا چاہے میڈیسن, یہ اس ٹائم آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی گلوکوسن کے نام سے, وہ شوگر کی میڈیسن ہماری رجسٹرڈ ہوئی. گلوکوسن بہت بڑا اچھا فارمولہ ہے, میدے اور جگر کو ہم ٹھیک کرتے ہیں, لبلبے کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کا نام ہے کریٹن سل, کریٹن کو کم کرنے کے لیے, اور یورن سل جو ڈریب نے نام دیے ہیں. ہمارا نام چل رہا تھا نیفرو کیئر پلس, لیکن ان کی مرضی, انہوں نے وہ نام نہیں دیے. بٹ اس نام سے یہ میڈیسن کو لانچ ہم کریں گے پوری دنیا میں, لوگوں کا فائدہ ہوگا. جن کو یوریا کریٹن بڑا ہوا ہے 3 پہ ہے, 2 پہ ہے, 4 پہ, 5 پہ, وہ یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں غذائی چارٹ ہمارا استعمال کرنا پڑے گا جو ہم نے بنایا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو روک لیں گے. اور جو میرے پاس آنا چاہے, میں پورے پاکستان میں بیٹھتا ہوں, میرا وزٹ ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھے خود بھی مل سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ملاقات 2 ڈاکٹرز کے ساتھ کرائی, ایک تو ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہیں, اور دوسرے ڈاکٹر سید عامر ہاشمی صاحب تھے. عامر ہاشمی صاحب جو ہیں وہ دل کی جو معاملات ہیں, جن میں بلڈ پریشر ہے اور انجیوگرافی, انجیوپلاسٹی, بائی پاس جیسی چیزوں سے پیشنٹس کو سیو کرنے جا رہے ہیں. وہاں لوگوں, ابھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا, ریسنٹلی انہوں نے یہاں پر رحمان فاؤنڈیشن, رحمان جو ان کا ریسرچ سینٹر, ہیلتھ کیئر سینٹر ہے, اس کے ساتھ کام شروع کیا ہے. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سن لیا, اور ڈاکٹر صاحب کو جو اعزاز حاصل ہے سب سے بڑا, جو ہارڈورڈ یونیورسٹی والا, یہ آپ نے سن لیا ہے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایک اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو لانگ لائف کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں آپ ان پہ عمل کریں. جیسا کہ آپ کو یورین کا ٹیسٹ ہے, اس میں البیومن جو ہے اس کا آپ ٹیسٹ کروائیں. اور پھر اس کے بعد جو طاقت کی ادویات ہیں, جیسے کہ یہ جعلی حکیم وغیرہ دے دیتے ہیں اور دوسرے ڈاکٹرز اس طرح کی چیزیں آپ کو دے رہے ہیں, آپ ان سے بچیں تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں. یہ ہے کہ RFT جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو کرائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ منرلز جو ہیں ان کا آپ استعمال بڑھائیں تاکہ آپ کی زندگی, یہ جو جنک فوڈز ہیں ان سے اسپیشلی اپنے آپ کو سیف رکھیں. اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. پروگرام کے میزبان اظہر کاظمی کو اجازت دیجیے. اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.